الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون کالجمل الآنف ان قید ان قاد وان انیخ علی صخرۃ استناخ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں احادیث کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بشارت ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کو متعین فرمایا تھا۔ ان 6 صحابہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم میں رائے اور مشورے کے اعتبار سے جس کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، تم مل کر اس کو خلیفہ بنا لینا۔ وہ 6 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ تھے جن کو اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کے اوپر طے کیا کہ تم جس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہو، رائے مشورے سے خلیفہ بنانا۔ ان 6 صحابہ نے جس کی رائے کے اوپر خلیفہ طے کیا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ خلیفہ رہیں گے، اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتباع سنت کے اندر آپ کے یہاں کس درجہ اہتمام تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی دعوت دی اور بھی لوگوں کی دعوت کی تھی۔ ولیمے کا کھانا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچے اور آپ نے کھانا نہیں کھایا لیکن دعوت میں پہنچے۔ وجہ پوچھی کہ عثمان کیا بات ہے، تم کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میرا روزہ ہے، لیکن اتباع سنت کے اندر میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ دعوت قبول کرنا بشرطے کہ اس میں کوئی منکر چیز نہیں ہو، خلاف شرع چیز نہیں ہو، اس کا قبول کرنا سنت ہے۔ تو فرمایا اتباع سنت کی وجہ سے آیا ہوں، لیکن روزہ ہے اس لیے نہیں کھا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعے کو کوئی غلام نہیں مل پاتا آزاد کرنے کے لیے تو آئندہ جمعے کو آپ 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلسل 10 حج کیے ہیں، لگاتار مسلسل آپ نے 10 حج کیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے روایتوں کے اندر اور بھی اس کے علاوہ فضائل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے ہی آپ نے اشارتاً اور کنایتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا زمانہ اور فتنے کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی نے، اور آپ نے فرمایا وہ جو شخص جا رہا ہے وہ اس وقت کے اندر خیر کے اوپر ہوگا۔ کپڑا ڈال رکھا تھا، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ بلا کر لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ خیر کے اوپر ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ اپنے امام کو قتل نہ کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35 سال تک اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی سن 35 کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد جو زمانہ آیا ہے وہ زمانہ مسلسل فتنوں کا زمانہ آیا ہے۔ اتنے ارشادات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے بارے میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خوف کا یہ حال، آپ کے تقوی کا یہ حال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ زار و قطار رونے لگتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ کسی نے کہا کہ عثمان، جنت کا اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہونے سے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں نجات کی ہیں، اور جو اس کے اندر پھنس گیا، یہاں نجات نہیں پائی، آخرت کی ساری منزلیں مشقت کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی کے اندر یہی کمالات، یہی خوبیاں تھی کہ جو صحابی جس درجے کا ہوا کرتا تھا، جتنا اس کا اللہ سے تعلق ہوا کرتا تھا، جتنا ایمان کے اندر مضبوط ہوا کرتا تھا، اتنا ہی اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے ایمان کے بارے میں، میرے لیے جنت کے بارے میں، میرے لیے کامیابی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا تو اب میں مطمئن ہو جاؤں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کس قدر آپ نے فرمایا تبوک کے موقع پر کہ عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہیں کرے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے اور فرماتے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا جائے گا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے نجات کی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں، بعض وہ علاقے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر فتح ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے روگردانی کی، سرکشی کی، دوبارہ فتح ہوئے۔ بعض وہ علاقے تھے کہ جو جگہ نئی جگہ تھی فتوحات کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ آذربائیجان، آرمینیا، افریقہ کے ممالک، سوڈان وغیرہ اور بھی بہت ساری جگہ
یہ ساری کے سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر فتح ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر عاجزی اور انکساری اس درجہ کی تھی کہ آپ باوجود امیر المؤمنین ہونے کے، ایک غلام نے آپ کی دعوت کی، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے، اور آپ اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر اس کے یہاں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کمالات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل پڑھا، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن بھی آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا تھا، جبکہ 40 دن کا محاصرہ ہوا تھا، 40 دن تک آپ کو نظر بند قید کر دیا گیا، گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، اس کے باوجود ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح آپ کے اندر باوجود امیر المؤمنین ہونے کے خوف خدا تھا، آپ کی زندگی کے اندر سادگی تھی، اور اس درجہ سادگی کہ آپ امیر المؤمنین ہونے کے راہ خدا کے اندر مال خرچ کرنے کے باوجود اپنے جسم کے اوپر جو لباس پہنا کرتے تھے وہ 3 سے 4 درہم یا 5 درہم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ جب آپ کو محصور کیا گیا باغیوں کے ذریعے سے، جنہوں نے آپ کو محصور کر دیا، آپ کے گھر ہی کے اندر قید کر دیا، 40 دن تک آپ کا محاصرہ رہا، تو آپ نے خواب دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور وہ خواب آپ نے عبداللہ بن سلام سے اس کا تذکرہ کیا۔ خواب دیکھتے ہیں، روزہ رکھا کرتے تھے کثرت سے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، کیا تجھے ان لوگوں نے محصور کر دیا؟ فرمانے لگے کہ جی ہاں، خواب ہے۔ فرمایا کہ عثمان، کیا تو پیاسا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر ایک ڈول پانی کا آپ نے لٹکایا، آپ نے دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس پانی کو پیا کہ اس کی تراوٹ میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھ سے یہ کہا کہ عثمان، اگر تو چاہے تو اللہ تعالیٰ تجھے فتح دے دیں، اگر تو مقابلہ کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے فتح دے دیں، اور اگر تو چاہے تو شام کو افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، اور حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور تینوں مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان آج شام ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک زندگی ہے جن کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، باوجود اس کے کہ ذی النورین کا آپ کو لقب ملا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عام سی اور سادہ سی زندگی گزار کر آپ چلے گئے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر راہ خدا کے اندر تو بہت خرچ کیا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں تو خوب خرچ کیا، لیکن اپنی زندگی اپنی خود کے ذات کے اوپر آپ نے مال خرچ نہیں کیا، بلکہ آپ کے تقوی کا اور آپ کے کرامات کے حالات کے اندر سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست دی تھی، صحابہ کرام میں ان کی فراست اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ایک شخص آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر، اور وہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لوگ اس حال کے اندر ہماری مجلس میں آتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے زنا کر کر آتے ہیں، لوگ اس حال کے اندر ہماری مجلس میں آتے ہیں کہ اپنی آنکھوں بد نظری۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حضور کے بعد وحی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی فراست نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی فراست نصیب، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ فراست نصیب، صاحب ایمان
صاحب ایمان کو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فراست ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انشاءاللہ اسی سے متعلق آئندہ ہفتے فرمائیں۔